ذرا یہ ویڈیو دیکھنے کے بجائے اس میں کی گئی لغویات کی سمری سنیے، لیکن اس سے پہلے میرا سلام قبول کیجئے اور امید ہے کہ آپ کی طبیعت اچھی ہوگی۔ وہ میں اس لیے ویڈیو نہیں دکھانا چاہتا کہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے رفراف طبقے کی میری وجہ سے کوئی مشہوری ہو، تو اس لیے میں سمری سنا رہا ہوں۔ قصہ ہے ایک ملحد کا جس کے ایک ویڈیو ہے، مجھے کچھ بھائیوں نے بہنوں نے بھیجا کہ اس کا جواب دیجئے۔ میں نے ویڈیو سنا، دیکھا، انجوائے کیا میرے ساتھ آپ بھی کریں، لیکن ظاہر ہے میں نے کہا ہے کہ میں وہ نہیں سناؤں گا باتیں، سمری بیان کر دیتا ہوں، اور ساتھ یہ کہ کچھ تصویریں وغیرہ اس کے ویڈیو سے وہ ساتھ میں بتا دیتا ہوں۔ اعتراضات کا مجموعہ یہ تھا کہ قرآن نے یہ جواب نہیں دیا کہ رحمان کون ہے، جو سورہ فرقان میں ایک پیسج ہے کچھ آیات کا، اور پھر یہ کہ اپنی طرف سے جواب دے دیا کہ در حقیقت یہ ایک پولیتھیسٹک، ایک مشرکانہ مذہب یمن میں تھا، وہاں پہ رحمانن نام کا خدا تھا، تو بس یہ وہاں سے لیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد یہ کہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ معاذ اللہ امر القیس کی شاعری سے چرائی گئی تھی، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ اور بھی رہتے تھے جو ملتے جلتے عقائد جو اسلام کے ہیں، ان کے عقائد کچھ ملتے جلتے تھے، جن میں ایک نام ہے، غور سے سنیے گا، زید بن عمرو بن نفیل، اور ساتھ ورقہ بن نوفل، اور ساتھ یہ اعتراض کہ قرآن میں کچھ نان عربک لینگویج کے الفاظ بھی ہیں، یعنی کہ وہ الفاظ جو کہ عربی زبان کے نہیں ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ قرآن کو شاید کچھ اور لوگ تھے جو بتانے والے تھے، پڑھانے والے تھے۔ سو اب ایک ایک کر کے ہم چلتے ہیں۔ یہ جو آیات دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی اسکرین پہ، یہ لگائیں اس لیٹس کال ہم دانش گرد فور لیک آف بیٹر ورڈ۔ دانش گرد نے یہ آیات لگائیں اور کہا کہ دیکھیں جناب، یہ تو سوال تھا لیکن قرآن نے تو جواب نہیں دیا۔ قرآن نے آگے سے کہہ دیا کہ وہ تو ایسا ہے جس نے یہ فلاں فلاں چیز خلق کی ہے اور اس کے بندے ایسے ہیں۔ اصل سوال یہ کہ رحمان کون ہے؟ بندہ پوچھے کہ اگر تو خدا کا کوئی باپ ہو، بیٹا ہو، قرآن نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو، اس نے اپنا کوئی ایڈریس بتایا ہو، اپنا کچھ شناختی کارڈ نمبر بتایا ہو، تو پھر کوئی انسان پوچھے کہ بتاؤ خدا کون ہے، اور آگے سے جواب نہ دیا جائے تو بندہ کہہ سکتا ہے تو آئیں بائیں شائیں کی جا رہی ہے۔ لیکن خدا کا تعارف، جس کو آپ مانیں یا نہ مانیں، وہ ایک اور چیز ہے، بٹ ان دی انٹرسٹ آف دا کنسسٹنسی آف دا بک اینڈ دی نریشن، کہ اگر خدا کا تعارف یہ ہے کہ وہ چیزوں کا خالق ہے، اور پھر یہ کہ اس کی آگے مخلوق ہے، اور پھر یہ کہ اس کو ماننے والے بندے جو دل سے مانتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، تو تھرو آؤٹ تو قرآن میں تو یہی باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو جب سوال یہ اٹھایا گیا کہ رحمان کون ہے، تو آگے سے جواب یہی ہو سکتا تھا۔ خدا نے کوئی اپنا کوئی کوائف تو نہیں کہیں جمع کرائے ہوئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو ایک چیز تو یہ، دوسری چیز یہ کہ اس کے اندر یہ سوال کہاں سے آ گیا کہ ان کفار کو نہیں پتا تھا، جبکہ یہ ہسٹری ہی ڈسپیوٹڈ ہے۔ کچھ تفاسیر میں بات لکھی ہوئی ہے کہ ان میں سے ان کو نہیں پتا تھا، اور کچھ کو کے بارے میں یہ تھا کہ پتا تو تھا، لیکن وہ اپنے تکبر کے حوالے سے کہتے تھے کہ رحمان کون ہے۔ ابھی تم جس کو رحمان کہہ دو کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ آپ جسے رحمان کہہ دیں گے ہم کیا مان جائیں گے، اسی کو سجدے کرتے رہیں گے۔ تو وہ ایک اکڑ تھی جس پہ اللہ نے بتایا کہ رحمان کون ہے، انہی صفات کا ذکر کیا جس کا بار بار قرآن میں ذکر ہے۔ But there is a deeper problem here، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دانشگر نے کہا کہ نہیں، قرآن نے تو کہہ دیا ہے کہ یہ سوال پوچھو ہی نہ، حالانکہ قرآن نے کسی جگہ یہ بات نہیں، قرآن نے بتایا ہے کہ رحمان کون ہے، برج اینڈ ایوری تھنگ ایلس جو کہ مینشنڈ ہے۔ پھر آگے اس کے بندوں کا ذکر ہے کہ کوئی جہالت میں آگے بڑھ جائے تو اس کو کہتے ہیں سلام، رائٹ؟ یہ یاد رکھیں، سلام بھائی ٹھیک ہے، آپ سے الجھنا نہیں، کیونکہ آپ کو جس چیز کے بارے میں پتہ ہے، یا آپ جس چیز کے بارے میں کوئی نہ کوئی تعارف رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ جھگڑیں گے تو آپ سے کیا کہا جائے گا، لڑائی کی جائے گی آگے سے۔ یہی ہے کہ ٹھیک ہے، ابھی اپنا ٹائم ہم ضائع نہیں کرتے۔ لیکن جو ہمارا دانشگرد غلطی کر گیا وہ یہ کہ اس کو ملا دیا رحمانن سے، یعنی کہ ایک ایسے تصور سے خدا کے بارے میں جو یمن کے لوگوں کے ہاں موجود تھا، جو ہمیار ایک وہاں پہ سلطنت رہی، حکومت رہی، کہ اصل میں تو ان کا پہلے یہ کہہ دیا کہ یہ مشرکانہ ایک عقیدہ تھا ان کا، اور ان کا یہ خدا تھا، اور یہ تھیریز ملتی ہیں اورینٹل جو کچھ لٹریچر ہے اس کے اندر، کہ شاید وہ کوئی چاند کا خدا تھا، لونر گاڈ، لیکن یہ سب کا سب بکواس ہے، تاریخ اس کو غلط ثابت کر چکی ہے، ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ لوگ یہودی بھی رہے، لوگ عیسائی بھی رہے، اور وہ نام استعمال کرتے رہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رحمانن، کیا عربی میں یہ نام استعمال نہیں کیا جا سکتا، یا رحمان ایک ڈفرینٹ ایکسنٹ کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا؟
جب کہ یہ بات تاریخ میں واضح ہے کہ ان لوگوں نے جب یہودی مذہب اختیار کیا تو اس وقت بھی جو جوڈیو آرمائک لینگویج ہے وہ بولنے والے تھے. یہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد، جس کو سیمیٹک لینگویج کہتے ہیں. آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ اسرائیل کے لوگوں کو کچھ کہا جائے تو وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں تو اینٹی سیمیٹک بات تم نے کر دی. وہ اینٹی سیمائٹ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ جو سارے عرب سیمائٹ ہیں جو آرمائک بولنے ہیں وہ بھی ہیں. یہ حضرت سام علیہ السلام کی اولاد ہیں. ان کے آگے 3 زبانیں بن گئی ایک زبان سے. عربی ہے، عبرانی ہے اور آرمائک ہے. آرمائک آج دنیا میں نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے. عبرانی اسرائیل کی حد تک ہے، عربی دنیا کے ایک بڑے حصے میں بہرحال بولی جاتی ہے. تو بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو پچھلی کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے کہ یہ جو روٹ پیچھے ہے ان تینوں زبانوں کی وہ ایک ہی ہے. جو عبرانی کے کئی الفاظ ہیں آج بھی، جیسے ہم سلام کہتے ہیں وہ شلام کہتے ہیں، اور اس طرح کی یا شلوم کہتے ہیں. کتنی زیادہ ہماری آپس میں زبانیں جو ہماری وہ ملتی ہیں. اسقلان، اشقلون، یہ تو چھوٹی چھوٹی اگزامپلس ہیں. تو آپ کو پورے پیسیجز مل جائیں گے کہ اگر آپ جو ایسے لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا زیادہ لنگوسٹکس کا پتہ ہے وہ عبرانی پڑھ کے پوری طرح سے اس کو انالیسس تو شاید اس کو نہ دے سکے کسی پیسیج کا، لیکن آپ کو قریب عربی ٹرانسلیشن بتا سکیں گے اگر وہ بہت زیادہ کمپلیکس نہ ہو. یعنی اتنی زیادہ یہ زبانیں ملتی ہیں. اس بیس پہ ہمارے دانش گرد نے کہہ دیا کہ نہیں، یہ آئیڈیا وہاں سے لیا تھا. پر اگین جو غلطی ہوئی دانش گرد سے وہ یہ ہوئی کہ 2 چیزیں وہ بھول گیا. ایک تو یہ کہ یہ اسٹیبلشڈ ہسٹری ہے کہ جو مدینہ میں یہودی رہتے تھے ان کا وہاں پہ ٹھیک ٹھاک تعلق تھا. اور تاریخ کے کچھ روایات یہ بھی بتاتی ہیں ہمیں کہ اصل میں جو سیرین انفلوئنس ہے ہمیار وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اس وقت جو کرسچن کنسیپشن تھی اس کو لیتے، انہوں نے اس سے پیچھے لی، یعنی کہ جو ڈیو آرمائک تھی وہ کنسیپشن انہوں نے لی. لیکن یہاں پہ بھی یہ غلطی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ابراہ نے جو حملہ کیا تھا مکہ پہ، یہ تو عرب کے لوگوں پہ ابھی ان کی میموری میں یہ زخم تازہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان کو کنونس کرنے کے لیے معاذ اللہ اگر انہوں نے کوئی لفظ خود ہی بنانا تھا تو وہ لفظ بنا کے لاتے جو ان کے دشمنوں کے علاقے کا تھا. Like, who are these people? I'll tell you exactly who are these people. اصل میں یہ ایک جو نیا فتنہ ایک آیا ہوا ہے، یہ ایک ہے اورینٹلسٹ اسکالرشپ. یہ بڑا اہم حصہ ہے یہ. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی تو پھر آپ ان کے دھوکے میں کبھی نہیں آئیں گے. اورینٹلسٹ اسکالرشپ ایک ڈیولپ کیا گیا تھا، آپ کہہ لیں کہ ایک ریسرچ تحقیق کا آپ کہہ لیں کہ ایک مہم تھی. وہ لوگ جو مشرق کو سمجھنا چاہتے تھے، ان کو مستشرقین بھی کہتے ہیں. پرائمیرلی یہ تھا کہ ویسٹ کو کرسچن، پہلے ویسٹرن آئیڈیالوجی اور اس کے بعد پھر کرسچن آئیڈیالوجی، اس کو سامنے رکھ کے اسلام کو جج کرنا ہے اور اسلام کے بارے میں اعتراضات اٹھانے ہیں، اسلام میں سے غلطیاں نکالنی ہیں. اب یہ باڈی لارجلی ڈیفنکٹ ہو چکی ہے، سوائے ہمارے جو دیسی سیکولرز ہیں. ابھی بھی سید مزمل صاحب ان کی چیز کوٹ کر دیتے ہیں، عظما رومی صاحبہ کر دیتی ہیں، سید اور دوسرے کیا نام ہے پرویز خود صاحب کرتے ہیں. ویسٹ والے اب ان کو ختم کے بعد فنشڈ ڈیڈ. لیکن ہوا یہ کہ 9/11 کے بعد جب ایک اگریسو ٹائپ آف ایتھیزم ہمیں نظر آیا مسلمانوں کے خلاف، جن کے اندر 4 ہارس مین، رچرڈ ڈاکنز اور یہ اپنا کرسٹوفر ہچنز اینڈ سیم ہیرس، ڈینیل ڈینٹ وغیرہ، جب انہوں نے اگریسو طریقے سے اسلام کے خلاف مہم شروع کی تو انہوں نے اورینٹل وہ اسکالرشپ جو ختم ہو چکی تھی اسی کو زندہ کیا. خود ملحد تھے، کانٹینٹ عیسائیوں کا استعمال کر رہے تھے جو اسلام کے خلاف بنا تھا. تو پھر ہمارا دیسی ملحد ہو اور اس کی سوچ اوریجنل ہو، یہ کبھی ہوا؟ نہ آندہ ہونے والا ہے. انہوں نے بھی ایگزیکٹلی وہی ماڈل کی کاپی کیا کہ جو بھی جلدی ویب سائٹس ہیں، اگین میں ان کو نوٹرائٹی نہیں دینا چاہتا ان کا نام لے کے، ان پہ جا کے جلدی آرٹیکل پڑھو اور سامنے بیٹھ جاؤ. میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اصل میں جو قرآن ہے نا، اس کہاں سے کاپی ہوا ہے. آئے عامر حق تینوں کتنے مس کراں. اینی وے، چلتے ہیں اگلے اعتراض کی طرف. اگلے اعتراض میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تصویر جو دانشگرد کی ویڈیو سے ہے، جس میں اس نے کہا کہ آپ امر القیس کی شاعری کو دیکھیں اور پھر آپ قرآن کے آیات کو دیکھیں. یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اب سورہ قمر کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اس نے اور بھی صورتیں اس کا بتایا، سورہ صافات کا بتایا اینڈ سو فورتھ. اور کہانی کیا ہے ساری جناب کے دیکھیں وہاں پہ جو لکھا ہوا ہے. اب بندہ پوچھے کہ ہمارے دانشگرد نے بھلا کتنی تحقیق کی ہوگی. میں آپ کو بتاؤں، صرف ایک ویب سائٹ کا ایک پیج. اور مجھے یہ بات اس لیے پتہ ہے کہ یو کے میں تو ہم مسلمانوں کا عام طور پہ ایسی ویب سائٹ سے پالا پڑا کرتا تھا. مسلمانوں نے بنائی ہوئی تھی ان کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف، عیسائیوں نے بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف. تو میں جب ایون یہ چیز دیکھ رہا تھا تو میرا اس وقت مجھے یاد آ رہا تھا کہ ہاں یہ فلاں ویب سائٹ ہے. اگین میں اس کا نام یہاں پہ نہیں لے رہا، گندگی کو میں پھیلانا نہیں چاہتا. لیکن اگین ہمارے دانشگرد نے خود کو ایکسپوز کیا ایک خاص نام لے کر. وہ نام ہے کلیئر ٹیسڈل. یہ ایک کرسچن آپ کہہ لیں کہ
عالم گزرے ہیں اپنے زمانے کے، بہت اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، ولیم سنکلیئر، اور کہا کہ آپ ان کی کتاب پڑھیں۔ دانش گرد نے خود ان کی کتاب نہیں پڑھی ہے ایکچولی، کیونکہ اگر پڑھی ہوتی تو دانش گرد خود کو اس طرح سے امبیرس نہ کرتا۔ واقعہ یہ ہے کہ کلے ٹیٹسل کی یہ ایک نہیں 2 کتابیں ہیں، یعنی کہ یہ کتاب جب دوبارہ پرنٹ ہوتی ہے 1905 میں، تو پہلے جو کتاب تھی اس میں کی گئی غلطیوں کا وہ کچھ ازالہ کرتا ہے، اور یہاں تک کہتا ہے کہ ایک کہانی جو عام طور پہ پھیلی ہوئی ہے کہ امر القیس کی بیٹی نے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یعنی کہ سیدہ زہرا کو کچھ آیات سنتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے سنا تو اس نے شکوہ کیا کہ یہ تو میرے باپ کی شاعری ہے۔ یہ ساری کہانی ہے جس کہانی کے بارے میں وہ یہ لکھتا ہے: This tale is probably false, for Imr al-Qais died about the year 540 of the Christian era, while Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not born until AD 570, the year of the elephant. یعنی اس کہانی کو کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے، تو سارا الزام بھی غلط ہوگا، لیکن کہانی اس سے آگے بھی جاتی ہے۔ یہ کہانی نہیں جو ہمارے دانش گرد نے پھیلائی ہوئی ہے کہانی، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ سنیے گا: In a lithographed edition of the Mu'allaqat, which I obtained in Persia, however, I found at the end of the whole volume certain odes there attributed to Imr al-Qais, though not recognized as his in any other edition of his poems which I have seen. In these pieces of doubtful authorship, I have found the verses quoted below. یعنی صاحب تحریر لکھتے ہیں کہ پرشیا میں، ایران میں جو کچھ نظمیں، کچھ تحریریں کوئی جو ان کے پاس اکٹھی تھیں، ایک ایسی تھی کہ جس میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی جن کے حوالے سے ہم قرآن کی باتیں کہتے ہیں کہ قرآن وہاں سے لیا گیا ہے، یہ امر القیس کی پرانی کسی بھی نظموں میں یا کسی بھی اور جو ایڈیشن تھا اس میں نہیں پائی گئی تھی۔ اس سے یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور وہ جو آیات ہیں وہ بھی نیچے لکھی ہوئی ہیں، اور ان آیات میں سورہ القمر، سورہ الصافات، جتنے بھی الزام ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد میں کسی نے امر القیس کی شاعری میں ایڈ کیا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یہ اعتراضات 1850 کے بعد سامنے آئے ہیں، اس سے پہلے یہ اعتراضات بھی موجود نہیں تھے، کوئی تاریخی ریفرنس نہیں ہے، حوالے نہیں ہیں۔ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، سیوطی اور غالباً کچھ اور ہمارے محققین ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ضرور ہے کہ امر القیس کی شاعری کو دوبارہ جب بنو امیہ، بنو عباس کے دور میں کچھ شاعروں وغیرہ نے لکھا تو انہوں نے اس میں کچھ قرآنی آیات بھی شامل کر دیا۔ وہ شرارت تھی یا انسپریشن تھی، وہ کریڈٹ دینا چاہ رہے تھے عرب کے ایک عظیم شاعر کو کہ اس میں کچھ قرآن کی باتیں بھی شامل، وی ہیو نو آئیڈیا، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارا بعد میں امر القیس کی شاعری میں شامل کیا گیا۔ لیکن ہمارے دانش گرد کو کوئی پرواہ نہیں ہے ایسے کہ کم سے کم وہ جس آتھر کا نام لے رہا ہے اس کو پوری طرح پڑھ تو لے۔ یہ میں نے کہا نا، اوریجنل ہو اور دیسی ملحد ہو، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ قادیانی ہو اور ایماندار ہو۔ ہاں، ایک بات میں یہاں پہ ضرور میں واضح کر دوں کہ جو معلقات میں نے کہا، اگر آپ اس پہ خود ریسرچ کرنا چاہیں تو یہ امر القیس کی نظموں کا مجموعہ ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے اعتراض ہے جی کہ زید بن عمرو نام کی ایک شخصیت تھے جن کے نظریے وہ موحد تھے، اور ان کے وہی نظریات تھے جو نبی علیہ السلام کے کم سے کم توحید کے حوالے سے تھے کہ بت پرست نہیں تھے۔ یس، یہ پرسنالٹی ملتے ہیں، آپ علیہ السلام، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حوالے سے بہت اچھی باتیں کی، ان کی ملاقات بھی آن ریکارڈ ہے، اور یہ باتیں بھی ہیں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں جن چیزوں کو مانتا ہوں آپ بھی ان کو آگے لے کے چلیں گے، سو اینڈ سو فورتھ۔ یس، یہ پرسنالٹی اسلام میں بالکل اسلام کی تاریخ میں ملتی ہیں ہمیں۔ باقی انہوں نے کہا کہ کچھ قصے ان کے حوالے سے تھے، وہ پتہ نہیں کیسے، پھر ان کا کیا تعلق ہے نبی علیہ السلام کے قصوں کے ساتھ، یہ واضح نہیں کیا۔ لیکن جو چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ان صاحب نے جب بھی ان کا نام لیا ہے وہ زید بن عمرو بن نفیل یا بن نفیل، چلیں نفیل یا نفیل کی بحث میں ہم نہیں پڑھتے، لیکن عمرو والی بحث بڑی زبردست ہے کہ جس آدمی کو عربی زبان کا یہ بنیادی اصول بھی نہیں پتہ کہ یہ نام عمرو نہیں ہے، امر ہے، اور یہ عربی زبان کے اصول کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ واو اینڈ میں نہیں پڑھا جاتا اور عین کے اوپر فتح یعنی کہ زبر آ جاتا ہے تو یہ نام امر ہوتا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ چھوٹی سی بات پکڑ لی ہے، ویل ہم تو بھن من الازواج والی بات بھی پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو ایمان یونٹ کے کانٹینٹ سے واقف ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، شاید مے بی دے کین کیچ دی ڈرفٹ۔
لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جس آدمی کو عربی زبان کا یہ بنیادی اصول بھی نہیں پتہ، وہ بھی اس چیز کا دانش گرد ہے کہ دیکھیں قرآن کی آیات امرؤ القیس کی شاعری سے لی گئی ہیں، اور یہ کہ رحمان اور رحمانن ان سب کا کیا معاملہ ہے۔ جس کو اتنی بھی عربی نہیں پتہ وہ بھی دانشور ہے۔ بچیں لوگوں کے فراڈ سے۔ یہ لٹرلی یہ اورینٹلسٹ کا وہ کام جو پوری دنیا میں ڈیفنکٹ ہو چکا ہے، یہ اس سے جا کے سیم ہیرس وغیرہ کا جھوٹا کھا کے انٹرنیٹ پہ الٹیاں کرنے بیٹھ جاتے ہیں، جس کو کچھ لوگ دانش سمجھ لیتے ہیں۔ ٹوٹل فراڈ، ٹوٹل فراڈ۔ اینی وے آگے بڑھتے ہیں۔ ورقہ بن نوفل کا حوالہ دیا کہ ہاں ان کے بھی کوئی ایسے نظریات تھے۔ اگین واٹ از دا پوائنٹ؟ شور اس زمانے میں مواحد بھی تھے، اس زمانے میں کرسچنز بھی تھے، اس زمانے میں جوز بھی تھے۔ جوز ایسے بھی تھے کہ جو تاریخی طور پہ ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنایا تھا، کوئی ایک چھوٹا طبقہ تھا، بعد میں وہ طبقہ ختم بھی ہو گیا اوبویسلی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی تھے کہ ایسے لوگ تھے کہ جو ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے تھے، اور ایسے عیسائی بھی تھے جو ان کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے تھے۔ ایسے یہودی تھے جو خالص توحید پرست تھے، ایسے یہودی بھی تھے جن کے عقائد میں بہت زیادہ گڑبڑ بھی ہو چکی تھی، مواحد بھی تھے۔ اب واٹ از دا پوائنٹ کہ ایک آدمی کی ایگزسٹنس تھی۔ اگر تو آپ یہ کہیں، اور یہ جو مین پوائنٹ بیچ میں تھا کہ دیکھیں جب ورقہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر 3 سال وہی بند۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاتا کہ وہ 3 سال اس وقت تھی نہیں تھی کیا تھی، لیٹس ناٹ گیٹ انٹو دیٹ، بٹ ہیئر از دا تھنگ، ورقہ بن نوفل کی ڈیتھ کے بعد بھی تو سالوں وہی چلتی رہی، اور ان کا تعلق کوئی عیسائی قصوں کے ساتھ نہیں تھا، عبادات کے ساتھ تھا۔ ان کا تعلق پروفیسیز کے ساتھ تھا، وہ پروفیسیز جو آج ہم مڈل ایسٹ میں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جنگوں کے حوالے سے۔ آیات ایسی تھیں جو خود پروفیسائز کر رہی ہیں، جس میں عبادات ہیں۔ ورقہ بن نوفل کی ڈیتھ ہوئی، وہی رک گئی۔ what are you trying to say؟ سالوں بعد تک ورقہ بن نوفل کے بعد تک وہی جاری رہی ہے، کوئی 20 سال سے زیادہ۔ اگین one has to ask کون ہے یہ؟ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا اعتراض کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ عربی زبان جو ہے بڑی سادہ ہے، اور یہ آپ کچھ دیکھ سکتے ہیں قرآن کی آیات اگین اسی آدمی کی ویڈیو سے لی گئی ہیں، تو یہ عربی اچھی عربی میں ہے، سادہ عربی میں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے اس میں تو بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو عربی کے ہیں ہی نہیں۔ پر گڈنس سیک، یہ کتنا رگڑیں گے اورینٹل لٹریچر کو، اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کسی اور نے لٹریچر نہیں پڑھا ہوگا تو ہم ہی اس کے سارے بڑے دانش گرد ہیں۔ وہ جناب یہ ساری کی ساری باتیں ڈیبنک ہو چکی ہیں۔ کب کی ہو چکی ہیں؟ یہ 3 بڑے اورینٹلسٹ تھے جنہوں نے 1850 کے بعد یہ سارا فساد کھڑا کرنا شروع کیا تھا، اس سے پہلے یہ اعتراضات نہیں ہوتے تھے۔ یہ کلکتہ سے کہانی سٹارٹ ہوئی، 1853-54 کی شاید بات ہے، کلکتہ سے۔ امیجن دیٹ، اتنی نئی چیز ہے یہ۔ لیکن وہ کہانیاں کہاں سے لی انہوں نے؟ یہ کہانیاں انہوں نے لی جو پرانی تحریریں تھیں، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، کہ وہ کہانی اور بیان کر رہے ہیں، وہ عربی زبان کی ایوولوشن کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے زبان بہت سے اور الفاظ کو اپنے اندر ضم کر لیتی ہے اور وہ زبان میں مستعمل ہو جاتے ہیں، یا بعض اوقات ہوتا ہے کہ روٹ پیچھے ایک ہوتی ہے پھر مختلف زبانیں ہوتی ہیں، تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف ایکسکلوسیو ایک زبان کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اور زبانوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ سیبوٹاج، فرینچ، انگلش، میں اب ڈھیر یہاں پہ میں الفاظ کا لگا سکتا ہوں، آپ ووکیبلری میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ جی پی ٹی کوئی جنریٹو ٹیکنالوجی ہے، وہاں پہ آپ اگر لکھیں کون کون سے الفاظ کن کن زبانوں میں، تو امام سیوطی جو کام کر رہے تھے پیچھے، جو جان بوجھ کے مس انٹرپریٹیشن بھی نہیں کہوں گا، جو کہ ایک زیادتی کی، بے ایمانی کی ہمارے ان اورینٹلسٹس نے، وہ یہ کہ وہ الفاظ جو آرمائک میں بھی تھے، جو ہیبرو میں بھی تھے اور عربی میں بھی تھے، اور وہاں سے تھوڑی تھوڑی بگاڑ کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی زبانوں میں آتے رہے، جیسے آگے ہم نے رحمان اور رحمانہ، یہ آگے اس کا ہم نے ذکر کیا کہ یہ الفاظ اس طرح کے ملتے رہے، سلام، شلوم، اس طرح وہ کچھ اس طرح کے الفاظ تھے جن کی بات ہو رہی تھی، اور آگے سے انہوں نے کہا جناب کہ دیکھ لیں وہ الفاظ ہی عربی کے نہیں تھے۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بک ریکمینڈ کرتا ہوں، محمد مہر علی صاحب کی ایک کتاب ہے دا قرآن اینڈ دی اورینٹلسٹس۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، پرٹیکولرلی جو اس کا پیج 305 ہے، وہاں سے آپ پڑھنا شروع کریں تو آپ کو یہ فورن ورڈز کا، جو باہر کے الفاظ تھے یا نون یا اجمی الفاظ قرآن کے سو ٹو اسپیک، بڑی تفصیل کے ساتھ ڈبنک کیا، اور ان سارے اورینٹلسٹ کو بھی ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا کہ یہ اعتراضات آئے کہاں سے ہیں۔ ایک تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا، دوسرے آپ کو ہمارے اس دانش گرد کی ساری دانش کا پتہ چل جائے گا کہ یہ چوری کہاں سے کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں، باقی بھی جتنے ہیں آپ کو سب کا پتہ چل جائے گا، آپ کو کم سے کم ایک ڈیفنس میکنزم پتہ چل جائے گا کہ ان کا جواب کیا ہے، اور اب کیوں ایون ویسٹ کے جو ماڈرن تھنکرز ہیں وہ بھی ان کو یوز نہیں کرتے سوائے ایتھیسٹس کے، اور ان کی بدیانتی دیکھیں
کرسچنز کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن کرسچنز کا وہ کام جو کہ ایکیڈیمک دنیا میں ڈیفنکٹ ہو چکا ہے اس کو ریوائیو کر کے اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں. مجھے دیکھیں سر یہ مجبوریاں. چلو آگے بڑھتے ہیں. آخری اعتراض یہ کیا دانش گرد نے کہ دیکھیں یہ تو ہو سکتا ہے کہ قرآن کسی اور نے پڑھایا ہو تو کچھ اور نام ملتے ہیں اس زمانے میں جو پڑھے لکھے تھے. دیٹس اٹ. یہ دلیل ہے کہ اس زمانے میں کچھ اور لوگ تھے جو پڑھے لکھے تھے اور باقی مذاہب کو بھی جانتے تھے، یا دوسرے جو مذاہب وہاں پہ تھے ان کو جانتے تھے. اچھا وہ جو آیت بتائی جو آپ کو اپنی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، جو آیات بتائیں کہ دیکھیں قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اور کہانی سنا رہا ہے، یعنی لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن نے چیلنج دیا، لیکن قرآن تو یہ کہتا ہے کہ کچھ اور لوگوں نے پڑھایا. حالانکہ ترجمہ ہی بندہ پڑھ لیتا ہے کہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ اور لوگوں نے پڑھایا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ الزام یہ لگاتے ہیں کہ یہ چیز کہاں سے سیکھی گئی ہے، اور قرآن آگے اس کا جواب دیتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ سچے ہو تو لے آؤ اس جیسی ایک صورت، بات ختم ہو جاتی ہے. سچے ہو تو لے آؤ، اینڈ آف دا اسٹوری. لیکن ہمارے ان دانش گردوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں جناب اس زمانے میں کچھ اور لوگ تھے، دیٹس گڈ انف، پروبیبلی وہیں سے لیا ہوا ہوگا. ایک نام انہوں نے لیا حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اعتراض یہ کیا کہ دیکھیں جناب ان کو تو سید الکاتبین کہہ دیا جاتا ہے. کیوں کہہ دیا جاتا ہے؟ حالانکہ وہ 611 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 632 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. تو کیا 21-22 سال ساری ان کی عمر تھی، تو اتنی عمر کے بچے کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سید الکاتبین ہے؟ بہرحال یہ میرا مضمون نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ چونکہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، یہ الفاظ ہیں ہمارے دانشگرد کے، اس لیے اسے یہودیت کے وہ عالم تھے، تو اس لیے وہاں سے جو نالج ہے وہ یہاں سے پہ ٹرانسفر کیا گیا. ہمارے دانشگرد نے یہ نہیں بتایا کہ 20-21 سال کی عمر کا ایک نوجوان اسلام کا عالم نہیں بن سکتا، دیر فور اس کو سید الکاتبین نہیں کہنا چاہیے. لیکن جب اپنا نیریٹو فٹ کرنے کی باری آتی ہے تو نہ صرف وہ اسلام کا عالم ہو جاتا ہے اسی عمر میں، بلکہ یہودیت کا بھی عالم ہو جاتا ہے. اگین who the hell are these people؟ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ڈسپیوٹڈ روایت کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بچہ ہے، یہودی بچہ ہے، اور اس کے وہ جو لاکس ہوتے ہیں وہ جو اپنے یہودی بچوں کے دیکھے ہوں گے یہ وہ والے ہیں. حالانکہ وہ ترمذی میں ایک روایت ہے جس میں یہ الفاظ نہیں ہے. وہ بھی ایک واقعہ تھا کہ جب ایک کمیٹی بیٹھی، کمیشن ایک بیٹھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ ٹاسک دیا گیا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ بات پسند نہیں آئی. تو انہوں نے یہ باتیں کہیں جو ترمذی میں لکھی ہوئی ہیں کہ میں اس وقت مسلمان تھا جب یہ ایک غیر مسلم باپ کی پشت میں تھا، اور کہیں کوئی دور دراز کسی کتاب میں کوئی ایسا مل جاتا ہے کہ یہ یہودی بچوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. وہ ایک صحابی کو ایک بات اچھی نہیں لگی، اور یہ بھی مجھے کنفرم نہیں کہ یہودی بچے والی بات انہوں نے کہی یا نہیں کہی. بہرحال 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں. تو ایک ٹیمپرری، ایک 2 جلیل القدر صحابہ کے درمیان ایک 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 موومنٹ اس طرح کا آیا، انہوں نے بات کہہ دی، بات ختم ہو گئی. اس بیس پہ ہمارے دانشگر نے پورا مقدمہ کھڑا کر دیا کہ وہ چونکہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، دیر فور وہ یہودی عالم بھی تھے. حالانکہ ایون جب وہ بچوں کی بات ہو رہی ہے تو بچہ کتنا عالم ہوگا؟ باقی جو زیادہ زندگی ہے وہ تو نبی علیہ السلام کو 17 صورتیں انہوں نے یاد کی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اس کے بعد انہوں نے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں باقی ایکڈیمک کام کیے، وہ خطوط لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، انہوں نے عبرانی سیکھی اور زبانیں، وہ یہ ایکڈیمک صحابی تھے. وہ ان کا ایک سرٹن اپنا ایک رول تھا. دانشگرد نے کہہ دیا کہ نہیں جناب وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھا، وہاں کا علم یہاں پہ. اب یہ حالت ہے ان کی. اچھا میں یہاں پہ بات کو ختم کرتا ہوں بیکاز آئی ڈونٹ فائنڈ اٹ انٹرسٹنگ ایٹ آل. میں اب پالیسی لیول میں بہت سے کام کرتا ہوں، اس لیے میں ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرتا ہوں، بٹ اسٹل آئی ہیو لاٹ آف ادر تھنگس ٹو ڈو. لیکن میں ایک چیز، یہ بڑی اہم چیز ہے، اگر آپ ان لوگوں کو ڈیبنک کرنا چاہتے ہیں تو کنٹینٹ دینا میرا کام ہے. آپ واقعی سیریس ہیں، رابطہ کیجئے. ای میل آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کہ آپ ایتھیزم میں اسپیشلائز کرنا چاہتے ہیں ایز اے کنٹینٹ کریٹر، ایز اے پولیمسسٹ. آپ کی ٹریننگ بھی میرے ذمے ہے. آپ کو جو یہ آرٹ آف ویڈیو میکنگ ہے یہ بھی میرے ذمے ہے. باقی جو اس میں ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ بھی میرے ذمے ہیں، اور اس کی کوئی فی نہیں ہے. آئی جسٹ نیڈ ڈیڈیکیٹڈ پیپل. کیونکہ میں پالیسی میٹرز میں اتنا زیادہ الجھ گیا ہوں کہ یہ رف طبقہ اس وقت میرے ریڈار پہ ہے نہیں. تو میں بار بار ان چیزوں پہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں گے تو وہ وقت ضائع ہوگا، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اسپیشلسٹ ایریا ہوگا، ویئر ایز آئی ہیو ٹو ڈو نمبر آف ادر تھنگس. اینی وے رابطہ کریں اف یو ار انٹرسٹڈ. میں ایک پوری کوشش کرتا ہوں کہ فوج ایک لانچ کر دیں، ان کی ایک ایک وہ صفحہ لوگوں کو دکھا دے کہ یہ یہاں سے چوری کیا ہوا ہے، یہاں سے چوری کیا ہوا ہے. ایڈے تو شدائی. خدا حافظ.